اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کسی کے اوپر نیکی کی ہے، کیا کیا ہے؟ نیکی کی اگر آپ، اس کے بدلے آپ کو مل گئی جنت. کیا مل گئی؟ جنت مل گئی. آپ کو بدلہ مل گیا، آپ کو معاوضہ مل گیا. ہاں جی، آپ کا جو آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا تھا وہ احسان آپ کا کدھر گیا؟ اس کے بدلے میں جنت جو جنت تو مل گئی ہے نا. احسان جو آپ نے نیکی کی تھی کسی دوسرے شخص کے اوپر، اس کے بدلے مثال کے طور پر آپ میرے اوپر نیکی کرتے، آپ کو میں اس کے بدلے موبائل دے دیتا ہوں، جی صاحب برابر ہو گیا نا. برابر ہو گئے. احسان تو آپ کا میرے اوپر نہیں رہا نا. نہیں رہا. جب آپ نے کسی اوپر احسان کیا اس کے بدلے آپ کو مل گئی جنت. جنت. آپ کا احسان کدھر گیا؟ احسان تو ختم ہو گیا نا. آپ نے بدلہ لے لیا نا. بدلہ لے لیا، احسان ختم ہو گیا. ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے. بھائی آپ نے جنت مل گئی، جی ہاں، آپ کا احسان کدھر ہے؟ ختم ہو گیا. احسان تو آپ نے کیا ہی نہیں. بالکل احسان تو آپ نے نیکی آپ نے کی ہی نہیں. کی نہیں. نیکی تو وہ تھی کہ آپ اس سے معاوضہ نہ مانگتے. جی، نیکی کیا ہوتی ہے؟ اس سے معاوضہ نہ مانتے، معاوضہ نہ مانگتے. بدلہ ابھی میں نے آپ کو کھانا کھلایا ہے. ہاں جی، ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ سے معاوضہ مانگوں گا کہ مجھے بھی کھانا کھلاؤ، ہاں جی، تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر نیکی تو عدلے کا بدلہ. عدلے کا بدلہ. یہ نہیں کھانا کھانا ہے اور کھانا دینا، پانی پینا اور پلانا، یہ کیا ہو گیا؟ احسان کا بدلہ احسان. عدلے کا بدلہ، ہاں جی، عدلے کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان. احسان. یہ تو احسان نہیں نا. نہیں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ بدلہ نہیں چاہیے. بدلہ نہیں چاہیے. احسان وہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرو، اس کے عوض ہمیں بدلہ نہیں چاہیے. ہاں، نیکی کرو لیکن جنت کی ضرورت نہیں ہے بھائی. جیسے کہتے ہیں نیکی کرو اور دریا میں ڈال. نیکی کرنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کو جنت مل گئی تو پھر نیکی آپ کی کیا ہوگی؟ ختم ہوگی نا. احسان آپ کا ختم ہو گیا. ہاں جی، آپ کا احسان اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک آپ جنت میں نہیں جاتے. جی، تو پھر نیکی کدھر گئی؟ آپ کا احسان ختم ہو گیا. اور احسان تو آپ کا اس وقت رہے گا جب آپ کو اپنے احسان کا معاوضہ نہیں چاہتے. جب آپ کو اپنے احسان کا معاوضہ نہیں ملتا اتنی دیر تک آپ کا احسان برقرار رہے گا. سمجھ بات آئی ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ جنت کا معاوضہ نہیں لیتے تو آپ کا احسان اس آدمی کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. آپ کا احسان اس کے اوپر ہمیشہ 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 کے لیے اس کے اوپر احسان رہے گا. اس کا نام جنت ہے. یہ جنت ہے. جنت یہ نہیں ہے کہ ادھر جائیں گے، ادھر باغ ہیں، باغیچے ہیں، ہورے ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے. یعنی جنت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے. وہ تو بدلہ ہے. وہ اللہ نے ایک بدلہ بتایا ہے کہ آپ نے بدلہ لینا، بدلہ مل گیا. اصل جنت کیا ہے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے، اس سے معاوضہ نہیں لینا. نیکی کرنی ہے اس سے معاوضہ. جنت کے سمجھ آ جائے جنت کیا ہے. اگر ایک آدمی کو جو گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے کہاں ڈال دے گی؟ دوزخ میں ڈالے گی. دوزخ میں ڈالے گی. اللہ کی ذات ہے جب ایک آدمی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا بھائی دوزخ میں جائے گا. اگر اس کی ایک اگر حساب کتاب کرنے کے بعد اگر حساب کتاب سارا اس کا کلیئر ہو جائے، حساب کتاب نیکیاں دے کے لے کے سب کلیئر ہو جائے، ایک برائی بچ جاتی ہے، اس کے لیے وہ کہاں جائے گا؟ اپنا سزا بھگتے گا. دوزخ میں جائے گا نا. دوزخ میں جائے گا. دوزخ میں جا کے سزا بھگت جائے گا. جی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کدھر لے جائے گی؟ جنت میں. کیوں جنت میں لے جائے اس کو؟ پھر دوزخ کی سزا اس کو کلیئر ہوگی، صاف ہوگی. ابھی ایک آدمی جیل سے آتا ہے، بری ہو کے رہا ہو کے آتا ہے، 25 سال قید کاٹ کے، گورنمنٹ اس کو محل بنا کے دیتی ہے، کوٹھی بنگلہ بنا کے دے گی مجرم کو. تو مجرم سزا بھگت کے جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے انعام کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک آدمی دوزخ میں چلا گیا، دوزخ سے نکل کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کی سزا تو برابر ہوگی نا. ہاں جی. اس کا جو جرم تھا وہ تو دوزخ میں جا کے اس نے سزا اپنی پوری کر لی. ابھی وہ جنت میں کیوں جاتا ہے؟ اس کا عمل تو ہے ہی نہیں. حساب کتاب اس نے کر کے دوزخ میں گیا نا. ہاں جی. دوزخ سے نکل کے وہ جنت میں جائے گا. وہ کیسے جنت میں جا سکتا؟ وہ تو دوزخ میں اس کا حساب برابر باہر آ جائے گا، باہر آ کے بیٹھ جائے گا. نہ وہ تو جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں جائے گا. حساب تو اس کا برابر ہو گیا. کدھر جائے گا دوزخ کا؟ نام تو کیسے ملے گا اس کو؟ نہیں، احسان کا بدلہ تو احسان تھا. احسان اس کا تھا ہی نہیں کسی کے اوپر، نیکی اس کی تھا ہی تھی نہیں. تو پھر اگر مومن تھا تو پھر چلا جائے گا جنت. مومن وہ بتاتے ہیں. جی آگے
اگر ایک آدمی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو وہ اپنی سزا کو خود کر جنت میں کیوں جائے گا؟ جب ملزم جیل سے رہا ہو کر آتا ہے کیا اس کو مالک بنا کر دیا جائے گا؟ اس کے لیے نہ دوزخ ہے نہ وہ جنت ہے۔ اگر ایک شخص کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لایا جا رہا ہے وہ تو جنت کا نظارہ کرے گا، اس کو تو علم ہوگا کہ جنت کیا ہے، کیونکہ اس کو تو دوزخ کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ پہلے فرض چلو یہی کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے ہم دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اس کو تو پتہ چل گیا کہ واہ بھائی واہ یہ جنت ہے، یہ نظارہ ہے۔ کیوں؟ اس کو دوزخ دیکھی ہے، اس نے دوزخ دیکھی ہے، وہ جنت کا نظارہ کرے گا، اس کو تو علم ہوگا نا کہ یہ جنت میں یہ کتنا سکون ہے۔ اگر ایک شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اگر ایک شخص ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، ایک آدمی نے دوزخ دیکھی نہیں، وہ جنت میں ڈائریکٹ جائے گا کیسے؟ ایک آدمی نے دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ دوزخ ہے یا نہیں ہے۔ جب دن ہی نہیں ہے تو رات ہوگی، جب رات ہی نہیں ہے تو دن ہوگا۔ دن اور رات دونوں ضروری ہے نا۔ دوزخ جنت کے لیے دوزخ کا دیکھنا تو ضروری ہے نا، دوزخ دیکھنی ہے تو جنت میں جانا ہے نا۔ تو جب دوزخ دیکھنی نہیں تو جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ جا سکتے ہیں جنت میں؟ صرف اگر وہ جنت میں جاتا ہے اس کو تو دوزخ کا علم ہی نہیں ہے، دوزخ اس کے تصور میں ہی نہیں ہے۔ جب دوزخ اس کے تصور میں ہی نہیں ہے، جب رات کا تصور ہی مٹ جائے، دن بھی ختم ہو جائے گا، تو جب دوزخ اس کے تصور میں بھی نہیں ہے تو اس کے لیے جنت بھی نہیں۔ جنت میں سیدھا کیسے جاؤ گے؟ جنت میں سیدھا کوئی بھی آدمی جنت میں سیدھا ڈائریکٹ نہیں جائے گا، کیسے جائے گا جنت؟ بھائی اس نے دوزخ دیکھی ہی نہیں، دوزخ دیکھی ہی نہیں، رات دیکھی نہیں، دن کا مشاہدہ کیسے کرے گا؟ دن دیکھا ہی نہیں، رات کیسے مشاہدہ کرے گا؟ جسم دیکھا نہیں، روح کیسے جائے گا؟ روح کو کیسے دیکھے گا؟ روح دیکھی نہیں، جسم کیسے دیکھے گا؟ صبح دیکھی نہیں، شام کیسے دیکھے گا؟ دوزخ دیکھی نہیں، جنت کو میں ڈائریکٹ وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ جنت میں ڈائریکٹ تب بھی وہ جائے گا جب وہ دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ میں جانا ہے، دوزخ سے نکل کے پھر جنت میں جائے گا، پھر تو نظارہ ہے۔ ویسے تو اس کو ادھر جائے گا، اس کو دوزخ دیکھی نہیں، وہ جنت میں کیا کرے گا؟ جا اس کو کیا پتا دوزخ کیا ہوتی ہے؟ وہ جنت میں کیا کرے گا؟ یعنی یہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں کدھر جائیں گے؟ ان کو دوزخ کا ہی علم، جنت میں وہی جائیں گے جن کو دوزخ کا علم ہے، لیکن وہ بھی نہیں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ وہ سزا پوچھ کے وہ بھی فارغ ہو گئے، وہ جنت میں گئے، ان کی دوزخ میں گئے، یعنی کہ جنت میں گئے، یعنی کہ دوزخ میں گئے۔ تو یہ ان کو یہ جنت اور دوزخ کے لالچ میں پڑے ہوئے، جب جنت اور دوزخ کو فلسفے اور غور سے جب ان کو دیکھیں گے تو پھر ہم اللہ کی ذات پہچانیں گے۔ جب اللہ کی ذات کو پہچانیں گے اللہ پھر آپ کو واضح کر دے گا دوزخ یہ ہے اور جنت یہ ہے، دوزخ یہ ہے اور جنت یہ ہے۔ یہ صرف تصورات ہیں، ایسے دوزخ ہو گیا تو جنت ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ صرف خیالات ہیں یعنی جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف غور کرو گے تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو منکشف کرائے گی۔ جنت کا نظارہ کرنے کے لیے ہر شخص کو دوزخ میں جانا ہوگا، پھر جنت کا نظارے کا مزہ آتا ہے۔ اور بہار کا تب ہی مزہ آئے گا نا جب خزان دیکھی ہوگی، خزان نہیں تو بہار کس لیے؟ بہار کے ساتھ خزان تو لازمی ہے۔ تو دوزخ کے لیے جنت، جنت کے لیے دوزخ۔ آگے نیکسٹ، اللہ جب انسان اللہ کی ذات پر غور کرتا ہے پھر اس کے دل میں اللہ کی تڑپ بنائی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے، دوزخ ہے تو جنت ہے، جنت ہے تو دوزخ ہے، جھوٹ ہے تو سچ ہے، سچ ہے تو جھوٹ ہے، عقل مند ہے تو بیوقوف، بیوقوف ہے تو عقل مند ہے۔ یہ دونوں صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہے، دونوں صفتیں انسان کے اندر پائی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا میں دوزخی ہوں، میں جنتی ہوں یا میں دوزخی ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ عمل کرتا ہے وہ بہتر ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ بہتر ہے، یہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اگر دوزخ کا تصور ہی مٹ جائے تو پھر جنت کا نظارہ کیسے؟ دوزخ ہے تو جنت ہے، دوزخ نہیں تو جنت بھی نہیں، برائی ہے تو نیکی ہے، برائی ہے تو نیکی ہے، اگر برائی نہیں تو نیکی نہیں۔ اگر شیطان نہیں، ابلیس نہیں تو اللہ کیا ہے؟ ابلیس پیدا کس لیے کیا؟ آپ کی آزمائش کے لیے پیدا کیا نا۔ ہم ابلیس سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ابلیس سے بچا رہا ہے۔ تو کیوں ابلیس سے بچائے آپ؟ ابلیس آپ کے اندر ہے، اس سے خود بچو، غور کرو، اس کے اوپر غور کرو۔ غور آپ نے کرنا نہیں ہے، اللہ سے دعا کری اللہ تو بچا رہا ہے۔ جب مکان بناتے ہیں
सीमेंट बजरी और सरिये की दुकानें आपको पता है, ये सरिया, ये सीमेंट, ये बजरी, ये सोफा, ये फ्रिज, ये मशीन, ये मकान, ये संगे मार्बल। तो जब ये बात आती है, जब ये बात आती है गौर करने की, उस वक्त क्या करते हैं, अल्लाह मुझे पुलिस से बचा है, तो उस वक्त तेरा दिमाग किधर जाता है, उस वक्त आपकी अकल कहाँ जाती है, उस वक्त अल्लाह बचा है तुझे। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ ढोंग है, सिर्फ क्या है, ढोंग रचाया हुआ। या अल्लाह मैं मुझे माफ कर दे, वो माफ कर दे। क्या अल्लाह ने तुझे अंधा पैदा किया? क्या अल्लाह ने तुझे अल्लाह हुआ ही नहीं? तुम्हें आंखें नहीं दी, बड़ी सानों में शफा दी, तुझे ज़बान नहीं दी, तुझे होंठ नहीं दिए, और तुझे लगा था खला करा इंसान फी अहसन ताक़वीम, तुझे अच्छा नहीं बनाया। तो फिर क्या करता है, जब मगफरत की दुआ आती है, जब बुराई की तरफ आता है, राग़िब होता है, कहता है अल्लाह तू बचा मुझे। ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ अल्लाह से युखादिउन अल्लाह से धोखा कर रहा है। क्या करते हैं, अल्लाह से धोखा कर। अल्लाह कहता है छोड़ो इसको, हमारे अखदाउना, ये अपने नफ्स का धोखा कर रहे हैं। हाँ जी। अगर दोज़ख से डर लगता है तो दोज़ख का तसव्वुर दिल से खत्म करो, जी जन्नत भी मिट जाएगी। अगर दोज़ख से डर लगता है ना तो क्या करो, दोज़ख का तसव्वुर ही दिल से खत्म कर दो, दोज़ख है ही नहीं है। जी। जब दोज़ख ही दिल से निकल जाए तो जन्नत भी निकल जाएगी। रह जाएगा दिल खाली करो, दिल के अंदर क्या रह जाएगा, वो अल्लाह रह जाएगा ना, अल्लाह की जात रह जाएगी। जन्नत भी गई और दोज़ख भी गई, रह जाएगी अल्लाह, रह जाएगी अल्लाह की जात रह जाएगी। जब अब हम अपनी जात को पहचान सकते हैं और गौर कर सकते हैं। जब इंसान अपनी जात को पहचान लेता है, उसके लिए ना कोई दोज़ख होती है और ना कोई जन्नत होती है। मान अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने अल्लाह की जात को पहचान लिया। जिसने अल्लाह की जात को पहचान लिया उसने फरिश्तों को पहचान लिया, उसने हूर को पहचान लिया, उसने दोज़ख को पहचान लिया, उसने जन्नत को पहचान लिया, उसने जिन्नात को पहचान लिया, बेशक उसने पूरी कायनात को पहचान लिया, उसने अपनी आप को पहचान लिया, उसने अल्लाह की जात को पहचान लिया। और आखिरत का इल्म भी उससे बेपर्दा नहीं है, वो पर्दा उससे पीछे, उसकी आंखों से पर्दे हटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह।